بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ نعمت اللہ جزائری نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں شب جمعہ کے حوالے سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں ایک عالم نے دیکھا کہ تمام لوگ شب جمعہ اپنے اپنے گھر آئے اور اپنے اپنے گھر سے خوشی خوشی لوٹ رہے ہیں، مگر ایک سفید پوشاک پہنے ہوئے بزرگ وہ بیچارہ جا رہا ہے تو اس کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس بزرگ سے، آپ کی گردن کیوں جھکی ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ آج ہمیں پرمیشن ملتی ہے شب جمعہ میں کہ ہم اپنے اپنے گھر والوں سے کچھ لینے کے لیے جائیں، سب گئے تھے، سب کو مل گیا، میں خالی آیا ہوں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا مرحوم مایوس ہو؟ جس طرح یہاں مایوس ہوتا ہے نا زندگی، مثلا میں آپ کو تو دے دوں اور انہیں کسی کو نہ دوں تو مایوس ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ مایوس ہو جاتا، وہ مایوس جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا سب کے رشتہ داروں نے کچھ نہ کچھ دیا، میرے بیٹے نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو میں نے پوچھا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا دھوبی ہے، کپڑے دھونے کا کام کرتا ہے اور فلاں محلے میں رہتا ہے۔ وہ عالم کہتا ہے میں اسی کے یہاں پہنچ گیا، اور میں نے کہا بھائی تمہارے باپ مر گئے؟ کہا مر گئے۔ کہا تم اسے دیتے کچھ کیوں نہیں ہو؟ کہا اس نے چھوڑا ہی کیا تھا۔ یہ ہے نالائق اولاد۔ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور اس جملے میں پوری مجلس ہے، اگر آپ اسے سماعت فرما لیں، ماں باپ اگر کچھ بھی نہ دیں، خالی تمہیں حلال طریقے سے پیدا کر دیں، تو تب بھی ان کا بدلہ ممکن نہیں ہے۔ وہ حلال طریقے سے پیدا کر دیں تو تب بھی آپ ان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ چلیے چلے گیا۔ تم اپنے باپ کو دیتے کیا؟ اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ کہا بھائی دینا خالی فاتحہ کا تعلق، دیکھیں خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں فاتحہ کا تعلق کھانے سے ہے، یہ ہماری غلطی ہے اور ہمیں غلط سمجھایا گیا ہے۔ پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا آپ کو، اور یا عورتوں نے سمجھا دیا یا مردوں نے سمجھا دیا، مولویوں نے تو خیر سمجھایا نہیں ہے، یا کسی نے سمجھایا ہو کہ ہم نے فاتحہ کا تعلق کر دیا کھانے سے۔ فاتحہ یعنی کھانا، حالانکہ فاتحہ کا کھانے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے کھانے سے۔ اور میں آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں کہ آپ خود ہی کہیں گے ہاں مولانا صاحب نے ہمیں معلوم نہیں تھا، متوجہ کر دیا۔ کھانے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم دسترخوان لگاتے ہیں، 40 میں تھان لاتے ہیں، پورے تشت لاتے ہیں اور کھانا سجاتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، اس کا اور فاتحہ کا کوئی رابطہ آپس میں نہیں ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ کھانا پہنچ سکتا ہے بغیر فاتحہ کے، اور فاتحہ پہنچ سکتی ہے بغیر کھانے کے۔ کیسے؟ ابھی میں نے اور قمر بھائی نے، قمر صاحب ہی ہے نا، انہوں نے فاتحہ پڑھوائی مرحوم کی، آپ نے سب نے پڑھی، کوئی کھانا رکھا ہوا تھا یہاں، پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی۔ ابھی بعد میں پھر پڑھواؤں گا مصائب پڑھ کے، پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ قبر پہ جا کے پڑھتے ہیں آپ، کسی مزار پہ جا کے کھانا ہوتا اس میں؟ نہیں ہوتا، پہنچتی ہے۔ تو یہ پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بتایا اگر میں فاتحہ کو کھانے سے جوڑ دیتا تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنے مرحوم کی فاتحہ اس لیے نہ پڑھتے کہ جب ہمارے پاس کھانا نہیں ہے تو فاتحہ پڑھے تو کیسے پڑھیں؟ ہوتے نہ ہوتے، اور اللہ سے شکایت بھی کرتا، پروردگار بھلا تو نے رئیسوں کے گھروں میں اتنے کھانے دیے، میں غریب آدمی، میرے پاس کھانے کو تھا نہیں، تو میں دیتا تو کہاں سے دیتا میں؟ تو اللہ نے اس لیے کھانے دیکھیے، ایک تو اپنی عبادت اللہ نے قیمتی چیز پہ نہیں رکھی۔ مثلا کوئی آدمی تمہیں آج تک ایسا ملا جو یہ کہے کہ بھائی میں کیسے نماز پڑھوں جب سجدے کی جگہ ہی میرے پاس نہیں ہے؟ کوئی ملا آپ کو دنیا میں ایسا ہے؟ مجھے مثلا اگر اللہ سونے پہ سجدہ رکھ دیتا، چاندی پہ سجدہ رکھ دیتا، روپے پہ سجدہ رکھ دیتا، پیسے پہ، تو پتہ نہیں کتنے لوگ تو عمدن بے نمازی ہو جاتے۔ بھائی اللہ جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو سجدہ کریں تو کیسے کریں؟ اللہ نے کہا تاکہ ایسی چیز پہ سجدہ رکھوں گا کہ کوئی بہانہ نہ کر سکے کہ میرے پاس نہیں تھی، اسی لیے سجدہ رکھا زمین کے اوپر۔
اب کوئی بندہ شکایت نہیں کر سکتا کہ سجدہ کرتا تو کہاں کرتا، پاک زمین پہ سجدہ کر لو، سجدہ ہو جائے گا، اور وہی سب سے بڑا سجدہ ہے جو پاک زمین پہ ہو۔ چلیے، تو نہ اپنی عبادت اس نے مہنگی رکھی، نہ فاتحہ مہنگی رکھی۔ اسی طرح تاکہ آپ شکایت نہ کر سکیں اللہ کھانا نہیں تھا تو فاتحہ کیسے پہنچاتے، اسی طرح وہ جو آپ تھال لاتے ہیں کھانے کا وہ بھی پہنچتا ہے بغیر فاتحہ کے۔ کب؟ جب دوستوں کو نہیں کسی مستحق کو کھلایا ہو، جب ایسے کو کھلایا ہو جس کو ضرورت ہو تو آپ کچھ بھی نہ پڑھیے، پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ نے رشتہ داریاں نبھائی تو فاتحہ کے بعد بھی نہیں پہنچے گا، دوستیاں نبھائی تو فاتحہ کے بعد بھی، تو اس کا مطلب ہے فاتحہ سے کھانے کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب وہ ایسا جاہل تھا، وہ کہنے لگا جب میرے پاس کچھ ہے نہیں فاتحہ دلواؤں تو کیسے دلواؤں؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی پڑھ سکتے ہو، اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھ سکے، اسی لیے میں کہتا ہوں ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، ایڈوکیٹ بنیے، وکیل بنیے، اپنے بچے کو ایم ایس سی، بی ایس سی، جتنی بھی سندیں ہیں سب دلوائیے، لیکن اس کو قرآن ضرور پڑھوائیے، تاکہ جب تم مر جاؤ تو اس کی دلوائی سندیں کام نہیں آئیں گی، یہ سورہ فاتحہ کام آئے گی جو بچے کو سکھا کے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ، میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر بنانا واجب ہے، انجینئر بنانا واجب ہے، جج بنانا واجب ہے، لیکن پہلے اسے قرآن پڑھاؤ، اور اس مولوی کو جس سے قرآن پڑھوا رہے ہو اس کو اس ٹیچر سے اچھا ہدیہ دو جو انگریزی والے کو دے رہے ہو، تاکہ تمہاری نظر کا مقام پتا چلے کہ تمہاری نظر میں قرآن کی اہمیت کتنی ہے۔ ذرا ایک مولوی 1000 روپیہ قرآن مجید پڑھانے کا مانگ لے، اور لوٹ مچ رہی ہے بھائی، ٹیچر کو 4-4 ہزار دیتے ہو ٹیوشن پڑھانے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو عزت سے 1000 نہیں دیا جاتا۔ جب امام حسین کے ایک بیٹے کو بسم اللہ کروائی کسی قاری نے اور امام نے اسے زر و جواہرات سے نوازا تو وہ کہنے لگا میں نے اتنا بڑا تو کام نہیں کیا جتنا آپ نے مجھے ہدیہ دیا، تو امام فرماتے ہیں جتنا دیا اب بھی کم ہے، ارے جو بچوں کو قرآن پڑھا دے اس سے عالی کوئی نہیں ہے۔ مثلا آپ کا بیٹا سب کچھ بن گیا مگر سورہ فاتحہ تمہاری نہ پڑھ سکا، تو پھر کیا بنایا آپ نے؟ قرآن اتنی بھاری چیز نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے، اور اس لیے لائیے کہ اگر کچھ بھی نہ کر سکا میرا بیٹا میرے لیے تو کم سے کم قرآن تو پڑھ ہی سکتا ہے، سمجھ رہے؟ تو لہذا اس نے کہا کہ میرے پاس میرے باپ نے چھوڑا ہی کیا ہے، میں اس کو فاتحہ دلواؤں تو کیسے دلواؤں؟ اب وہ کپڑے دھو رہا تھا، کپڑے دھوتے دھوتے چلو میں پانی لیا اور پانی لے کے کنارے کی طرف پھینکا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے باپ کو دینے کے لیے، یہ چند قطرے پانی کے ہیں بس۔ اور جو اس نے چند قطرے پھینکے تو پھر اس عالم دین نے اس بزرگ کو دیکھا، اب کہ وہ بڑے خوش تھے، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے نے میرے لیے پانی بھیجا ہے۔ پانی اس نے تو کنارے پہ پھینک دیا تھا، کہا نہیں کنارے پہ پھینکا ضرور تھا لیکن کنارے پر ایک مچھلی کا بچہ تڑپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، چونکہ وہ سمندر سے دور تھا، لیکن جیسے ہی میرے بچے نے وہاں پانی پھینکا اس مچھلی کے بچے کو حیات ملی اور اسے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ سمندر کے اندر جا سکے۔ بس اللہ نے ایک حیوان کو زندگی دینے کا ثواب سارا میرے حق میں لکھ دیا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینے کے مرحوم کے طریقے الگ الگ ہیں، کسی کو لباس دے دیجئے، کسی کو کوئی چیز دے دیجئے، جائز کام، ہر وہ کام جو جائز ہو وہ آپ اپنے مرحوم کے لیے کر سکتے ہیں اور وہ مرحوم کے لیے پہنچتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اور دعا کا ایک سلیقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ آج شب جمعہ ہے، آخری واقعہ ہے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ مجلس تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو جو پیغام دینا تھا وہ پیغام دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں شاہ مردہ میں آ کے یا کہیں بھی کسی روزے پہ جا کے، تو ہماری دعا کا اسٹائل ہے ہم سب کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں،
जॉब मिल जाए, औलाद मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छी सेहत मिल जाए, सब कुछ किसके लिए मांगा? अपने लिए। अपने रिश्तेदार याद नहीं आए, मोमिन याद नहीं आए। अल्लाह इस दुआ को कबूल नहीं करता जो सारा कुछ आप अपने लिए मांग लें। दुआ का तरीका, आज शब जुमा है और आज का एक अमल अपनी मां बहनों को और आपको बताने के लिए रिवायत में मौजूद है। जो शब जुमा में एक तस्बीह सलावात की पढ़ ले, भारी है कुछ, एक तस्बीह सलावात की अगर कोई पढ़ ले तो अल्लाह इसके लिए एक फरिश्ते को पैदा करता है जो कयामत तक इसके लिए इस्तिगफार करता है। कयामत तक एक तस्बीह की वजह से एक फरिश्ता पैदा होता है जो तुम्हारे लिए दुआएं करता है। तो लिहाजा एक तस्बीह कोई वो भारी बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। बस बात को तमाम करता हूं मैं, और वो ये कि माशाअल्लाह अब तो मजलिस अगर इस तरह भी पढ़ी जाए तो इस तरह भी मजमा अब सुनता है। जरूरी नहीं है कि आप लफ्जों से खेल जाएं या उठा दें मजमे को या बिठा दें मजमे को, या आप खुद इतना पसीना पसीना हो जाएं कि लफ्ज भी ठीक से ना निकले। तो मतलब यह है कि अब मजमे को समझाने की जरूरत है, मजमे को बहकाने की जरूरत नहीं है। बस मेन बात आप समाअत फरमाएं। शहजादी दुआ करती हैं, परवरदिगार फलां के बच्चे को ये मिल जाए, परवरदिगार फलां के बच्चे को ये मिल जाए, परवरदिगार फलां पड़ोसी को ये मिल जाए, फलां को ये मिल जाए, फलां को यह मिल जाए। अपना नाम सबसे आखिर में, अपने बच्चों का। तो इमाम हसन आगे बढ़े और इमाम हसन ने कहा, मादर गिरामी, आप हर मदीने वाले के लिए सब कुछ मांगती हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। हमारा तरीका दुआ क्या है? सब कुछ अपने लिए मांगते हैं, दूसरे के लिए नहीं मांगते हैं। जनाबे ज़हरा की सीरत क्या है? सब कुछ दूसरे के लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। तो एक हदीस याद कर लीजिए, बस आप याद कर लेंगे तो मजलिस का सवाब और ज्यादा हो जाएगा। शहजादी ने एक हदीस फरमाई बेटे से, बेटा हसन, अलजार सुम्मतदार, दोहराइए मेरे साथ, अलजार सुम्मतदार। बेटा हसन, पहले पड़ोसी बाद में हम। क्या कमाल है खुदा की कसम। क्या कहा? पहले पड़ोसी है, बाद में हम हैं। यानी पहले हम दूसरे के लिए मांगेंगे, बाद में अपने लिए। और जब ये लिस्ट अल्लाह तक पहुंचती है और अल्लाह देखता है मेरे बंदे ने फला के लिए मांगा, फला के लिए मांगा, फला के लिए मांगा, तो अब अल्लाह जब दुआ को कबूल करता है तो लिस्ट को उलट देता है। फरिश्तों से कहता है पहले इस दुआ करने वाले की हाजतें पूरी करो, इसलिए कि जब ये बंदा होकर बंदों पे इतना मेहरबान है तो मुझे खुदा होकर इस पे कितना मेहरबान होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस मजलिस के बाद और इस मजलिस को सुनने के बाद आज से दुआ का स्टाइल क्या चेंज करेंगे? जब शायद मर्दम आए, जोगीपुरे बगरा कहीं भी जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ बोलिए भाई, पहले दूसरों के लिए, बाद में अपने लिए। ये कब? जब रोजी मांगना हो पहले दूसरे के लिए, जब औलाद मांगना हो पहले दूसरे के लिए, जब बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मांगने हो पहले दूसरे के लिए, जब सेहत मांगनी हो पहले दूसरे के लिए, सब दूसरों के लिए। लेकिन जब गुनाहों की माफी मांगनी हो तो अब मसला उलट जाता है। पहले अपने लिए, बाद में दूसरों के लिए। अभी मैं आपको दुआ पढ़वाता हूं तो इंशाअल्लाह आपके याद आ जाएगा। दुआ पढ़ते हैं आप दुआ कुनूत में, रब्बना गफिर ली, हाँ, वले वाले वलील मोमिनीना यौम यकूमुल, फिर पढ़िए रब्बना गफिर ली। इसका तर्जुमा क्या है? पालने वाले मुझे माफ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ कर दे, मोमिनीन को माफ कर दे। यानी कि मतलब क्या है? पूरे समाज में फितना बर्पा इसलिए हो रहा है कि मैं अपने को पाक समझ रहा हूं, दूसरे को नजीस समझ रहा हूं, अपने को मासूम समझ रहा हूं, दूसरे को गुनाहगार समझ रहा हूं। अल्लाह कहता है अगर माशरे को अच्छा करना चाहता है पहले अपने को गुनाहगार समझ, बाद में दूसरे को गुनाहगार समझ। एक सलावात भेज दे मोहम्मद।
جھگڑا کیوں ہو رہا ہے زیادہ؟ جھگڑا اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ میں معصوم ہوں اور دوسرا گناہگار ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، پہلے اپنی برائی کو دیکھ، بعد میں دوسرے کی برائی کو دیکھ۔ اور فلسفہ کیا ہے؟ چونکہ تو بھی گناہ کر کے نجس ہو گیا ہے، تو پہلے اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے خود پاک ہو جا۔ جب تو پاک ہو جائے گا تو تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ پہلے اپنے لیے دعائیں مغفرت کر، پھر والدین کے لیے کر، پھر مومنین کے لیے کر۔ لیکن جب کچھ مانگنا ہو تو پہلے دوسرے کے لیے مانگ، بعد میں اپنے لیے مانگ۔ کیوں؟ اچھا دیکھیے، دوسرے کے لیے کیوں مانگنا؟ مثلا اگر میں 100 کمبل لے کے آیا شاہ مردہ کی درگاہ میں، اور میں نے کہا کہ بھائی یہ 100 کمبل ہیں، لائن میں لگ کے لے لیجئے، تو یہاں تو عقل میں آتا بھی ہے کہ میں پہلے لائن میں لگ جاؤں۔ کیوں؟ لیکن 100 آدمی ہیں، 200 کمبل ہیں، 100، تو اگر میں نے دوسرے کو بڑھا دیا اور میں بڑھاتا ہی رہا کہ بھائی تم چلو تم چلو، تو کمبل میرا رہ جائے گا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی وہاں اپنے آپ کو آدمی بڑھاتا ہے کہ جہاں معلوم ہو خزانہ محدود ہے، آدمی زیادہ ہیں۔ لیکن جہاں معلوم ہو کہ خزانہ لامحدود ہے، دینے والا بھی لامحدود ہے، چاہے دنیا کو مل جائے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جب تمہیں پتا ہے کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کمبل رکھے ہیں 2000، لینے والے ہیں 200 آدمی، تو آپ کیا لائن میں لگیں گے؟ کیا یار پہلے تم لے لو، پہلے تم لے لو، پہلے تم لے لو۔ یہی اللہ کہتا ہے پہلے دوسروں کے لیے مانگو، بعد میں اپنے لیے مانگو، اس لیے کہ میں ایسا بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہوں کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے، میرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بس یہ مجلس کا میسیج تھا جو میں نے آپ کو دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے ہر نیک کام کریے، پہلی بات۔ رات میں سورہ فاتحہ اور صلوات کی تسبیح پڑھ کے سوئیے، 2 بات۔ تیسری بات، دعا کا طریقہ یہ ہے، گناہوں سے معافی پہلے اپنے لیے، بعد میں دوسروں کے لیے۔ جب کچھ مانگنا ہو تو پہلے دوسرے کے لیے، بعد میں اپنے لیے۔ بس یہ مجلس کا میسیج تھا، اور دعا کی رات ہے، اسی لیے دعا کبھی کسی یتیموں سے دعا لیجئے، اسیروں سے دعا لیجئے، پریشان حال لوگوں سے دعا لیجئے۔ اللہ اسیروں کی دعا بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔